का स्वागत है द हिस्ट्री कीपर्स में, जहां हम अनरैवल करते हैं इतिहास के पन्नों को। मशरक वस्ता 12वीं सदी ईस्वी। ये वो दौर था जब मुक़द्दस सरजमीन पर सलीब और हिलाल के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश उरूज पर थी। एक तरफ यूरोप से आने वाले सलीबी थे जो बैत अल मक़दस पर अपनी हुक्मरानी कायम रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की क़ियादत में मुत्तहिद होती हुई मुस्लिम अफ़वाज थी जो अपनी सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए पुरज़्म थी। इस तनाज़ो की तारीख़ खूनरेज़ी, बहादुरी और बाज़ औक़ात गद्दारी के ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जो आज भी तारीख़ के सफ़हात पर नुमाया है। आज हम एक ऐसे ही बदनाम ज़माना किरदार और इसके मकरू फ़ेल पर रोशनी डालेंगे जिसने न सिर्फ एक खौफनाक जंग का दरवाज़ा खोला बल्कि तारीख़ के एक अजीम हीरो को अपना वदा पूरा करने पर मजबूर कर दिया। ये किरदार था रेनाल्ड ऑफ शातिलोन। रेनाल्ड ऑफ शातिलोन का नाम सलीबी जंगों की तारीख़ के ज़ालिम तरीन किरदारों में से एक है। वो सन 1125 ईस्वी के आसपास फ्रांस में पैदा हुआ और दूसरी सलीबी जंग के दौरान मशरक़ वस्ता आया। इब्तिदाई तौर पर इसने यरूशलेम के बादशाह बाल्दोन सोइम की फ़ौज में एक आम नाइट के तौर पर खिदमात अंजाम दे, लेकिन जल्द ही इसकी सफ़ाक तबीयत, ज़ाती मुफाद परस्ती और गैर मामूली होश ज़र से शोहरत की बुलंदियों पर ले गए। सन 1153 ईस्वी में वो एंटाक की शहज़ादी कॉन्स्टेंटिसा का शौहर बनकर एंटाक का शहज़ादा बन गया। इस हैसियत ने इसे मज़ीद ताकत बख्शी, लेकिन इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल लूट मार और तशद्दुद के लिए किया। रेनाल्ड की ज़िंदगी जंग, कैद और जबर से इबारत थी। एक वक्त था जब वो हलब के मुसलमान हुक्मरानों के हाथों कई साल तक कैद रहा। इस कैद ने इसकी फितरत को मज़ीद तल्ख और सफ़ाक बना दिया था। रिहाई के बाद इसने कला किर्क की ताकतवर जागीर हासिल की, जो बुहेरा अहमर के करीब वाक़े एक अहम फ़ौजी कला था। यह कला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने वाले हुज्जाज के रास्ते पर पड़ता था, और यहीं से रेनाल्ड ने अपनी बदनाम ज़माना लूट मार की कार्रवाइयाँ शुरू की। वो कोई आम जागीरदार नहीं था, वो एक ऐसे भेड़िए की मानिंद था जो मुआहदों और अखलाकियात की तमाम हुदूद को तोड़कर अपनी भूख मिटाना चाहता था। तारीख़ सन 1186 ईस्वी में दाखिल हो चुकी थी। इस वक्त तक सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी ने मिस्र, शाम और दीगर मुस्लिम इलाकों को मुत्तहिद कर लिया था, और बैत अल मक़दस की आज़ादी उनका सबसे बड़ा मकसद था। इसी दौरान सलाह अल-दीन और यरूशलेम के सलीबी बादशाह गाय ऑफ लिव्ज़युगनान के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया था। ये मुआहदा जंगज़दा खित्ते में कुछ अरसे के लिए अमन की उम्मीद लेकर आया था, जिसके तहत दोनों फरीक एक दूसरे के इलाकों में अमन कायम रखने और तिजारती और सफरी काफिलों को महफूज रास्ता फराहम करने पर मुत्तफ़िक थे। ये एक नाजुक अमन था, लेकिन एक ऐसा अमन जिसकी पासदारी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन रेनाल्ड ऑफ शातिलोन वो शख्स नहीं था जो किसी मुआहदे को खातिर में लाता। इसकी नज़रें हमेशा माल व दौलत और ज़ाती इक़्तिदार पर रहती थी। इसने ये अमन मुआहदा तोड़ने का फ़ैसला किया, एक ऐसी हरकत जो न सिर्फ सलीबी हुक्मरानों के लिए शर्मनाक थी बल्कि मुसलमानों के लिए नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म। रेनाल्ड ने अपने कला किर्क के करीब से गुजरने वाले एक बहुत बड़े और मालदार मुसलमान तिजारती काफ़िले पर हमला कर दिया। यह काफ़िला मिस्र से दमिश्क जा रहा था और अपने साथ कीमती सामान, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और दीगर अशिया ले जा रहा था। इससे भी बढ़कर इस काफ़िले में सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की एक करीबी रिश्तेदार, गालिबन उनकी बहन आभांजी, भी सफ़र कर रही थी। रेनाल्ड के सिपाहियों ने काफ़िले को बेदर्दी से लूट लिया। उन्होंने बेशुमार ताजिरों, मुसाफिरों और मुहाफिजों को हलाक कर दिया और जिंदा बच जाने वालों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कैदी बना लिया। उन कैदियों को कला किर्क में ले जाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी तज़लील की गई और उन्हें ग़ुलामों की तरह रखा गया। रेनाल्ड ने इस जुल्म पर कोई पछतावा महसूस नहीं किया, बल्कि वो मुसलमानों के माल जो जान को अपनी ज़ाती जागीर समझता था। जब सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी को रेनाल्ड के इस ठिनाउने जुल्म की खबर मिली तो वो शदीद ग़ज़बनाक हुए। ये सिर्फ एक काफ़िले की लूट मार नहीं थी, ये एक अमन मुआहदे की खिली खिलाफ वर्जी, एक कौमी तौहीन और ज़ाती रिश्तेदारी पर भी हमला था। सलाह अल-दीन ने फौरी तौर पर सलीबी बादशाह गाय ऑफ लिव्ज़युगनान को पैगाम भिजवाया और मुतालिबा किया कि वो रेनाल्ड को इसकी बेरहमी की सज़ा दे, तमाम कैदियों को रहा करे और Reynald, you must cease this rebellion and fulfill Saladin's demands. I am afraid, Your Majesty, that I must refuse your orders. बचाएंगे तो सलाह अल-दीन अयूबी ने खुद बदला लेने का अहद किया। उन्होंने किस्म खाई कि वो रेनाल्ड को अपने हाथों से कत्ल करेंगे और इसकी इस गुस्ताखी और जुल्म का भरपूर बदला लेंगे। ये अहद कोई मामूली हल्फ नहीं था, ये एक अजीम फाते का गज़ब था जो अब मैदान जंग में ही ठंडा हो सकता था।
صلاح الدین نے فوراً صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے لیے انہیں اپنی تمام افواج کو متحرک کرنا تھا، جوش و جذبہ بیدار کرنا تھا، اور ایک ایسی جنگ کا آغاز کرنا تھا جو صلیبیوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی جانب سے جنگ کا اعلان ہوتے ہی یروشلم کے صلیبی بادشاہ گائے آف لیوزیگنان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ صرف رینال کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ صلیبی ریاستوں کے وجود کا سوال بن گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر رینال کو صلاح الدین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو صلیبیوں کی کمزوری آشکار ہو جائے گی۔ لہٰذا رینال کو بچانے اور صلاح الدین کی بڑھتی ہوئی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے صلیبیوں نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر لی۔ بادشاہ گائے نے یروشلم، طرابلس، انٹاک اور دیگر صلیبی ریاستوں سے فوجی اکٹھے کیے اور ایک بڑی صلیبی فوج تیار کی جو صلاح الدین کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے کے میدان کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ جنگ، جسے جنگ ہوتے کے نام سے جانا جاتا ہے، صلیبی جنگوں کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی شاندار فوجی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ 4 جولائی سن 1187 کو ہونے والی اس جنگ میں صلاح الدین کی فوج نے صلیبیوں کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ پیاس، گرمی اور مسلم فوج کے زبردست حملوں نے صلیبیوں کا حوصلہ پست کر دیا۔ یہ صلیبیوں کی تاریخ کی سب سے تباہ کن شکست تھی۔ جنگ کے اختتام پر ہزاروں صلیبی مارے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ بادشاہ گائے آف لیوزیگنان سمیت کئی اہم صلیبی سرداروں کو زندہ پکڑ لیا گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب صلاح الدین نے اپنا حلف پورا کیا۔ قیدیوں کو صلاح الدین کے خیمے میں لایا گیا۔ صلاح الدین نے بادشاہ گائے کو پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس پیش کیا۔ گائے نے پانی پی لیا اور پھر رینال کی طرف بڑھایا۔ صلاح الدین نے گلاس رینال کے ہاتھ سے لے لیا اور گائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص گائے کو پانی پینے کی اجازت دی، لیکن تم نے نہیں، کیونکہ میرے مہمان نوازی کے اصول تم جیسے غدار کے لیے نہیں ہیں۔ پھر صلاح الدین نے خود اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں رینالڈ آف شاتیلون کا سر قلم کر دیا۔ یہ اس ظالم صلیبی سردار کے گھناؤنے مظالم کا انجام تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی اور عہد کی پاسداری کا ثبوت۔ رینال کو بچانے آنے والی فوج کو شکست ہوئی اور خود رینال کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ جنگ ہوتے میں رینال کی ہلاکت اور صلیبیوں کی شکست نے بیت المقدس کی آزادی کا راستہ ہموار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور ایک بار پھر مسلمانوں کے پرچم وہاں لہرانے لگے۔ رینالڈ آف شاتیلون کا ظلم نہ صرف اس کی اپنی تباہی کا باعث بنا بلکہ اس نے صلیبیوں کی ایک بڑی سلطنت کے زوال میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کی کہانی تاریخ کے صفحات میں ایک مثال کے طور پر موجود ہے کہ کس طرح ایک شخص کی ہوس، تکبر اور غداری نہ صرف اس کی اپنی ذات بلکہ اس کی قوم کے لیے بھی تباہی کا پیغام بن سکتی ہے۔ 88 سال کے صلیبی قبضے کے بعد یروشلم کا عظیم شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اس فتح کا معمار ایک شخص تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ جنگ ہوتے میں صلیبی ریاستوں کی متحدہ فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور شہر کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے برعکس جنہوں نے پہلے شہر پر قبضہ کرتے وقت خون کی ندیاں بہا دی تھیں، عام شہریوں کو امان دی اور فدیہ لے کر جانے کی اجازت دی۔ جب یروشلم کے سقوط کی خبر روم پہنچی تو پوپ اربن سوئم مبینہ طور پر صدمے سے ہلاک ہو گئے۔ نئے پوپ نے فوری طور پر ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ وعام جنوانت، یہ بادشاہوں کی جنگ تیسری صلیبی جنگ بننے والی تھی۔ یورپ کی تاریخ کے 3 سب سے طاقتور بادشاہوں نے اس پکار پر لبیک کہا۔ پہلا، مقدس رومی سلطنت کا شہنشاہ فریڈرک باربروسا۔ وہ ایک دیو ہیکل فوج لے کر زمین کے راستے نکلا۔ وہ ایک لیجنڈ تھا، لیکن اس کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اناطولیہ میں ایک دریا عبور کرتے ہوئے باربروسا ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی عظیم فوج اس کے قائد کے بغیر بکھر گئی۔ دوسرا، فرانس کا محتاط اور چالاک بادشاہ فلپ آگسٹس۔ اور تیسرا، وہ شخص جو اس جنگ کی پہچان بننے والا تھا، انگلستان کا نیا بادشاہ رچرڈ اول، جسے تاریخ رچرڈ دی لائن ہارٹ یعنی شیر دل کے نام سے جانتی ہے۔ رچرڈ اور فلپ، جو ایک دوسرے کے روایتی حریف تھے، سمندر کے راستے روانہ ہوئے۔ ان کا پہلا ہدف تھا ایک ایسا شہر جہاں جنگ پہلے ہی سے جاری تھی، ساحل شرع ایکر۔ مقامی صلیبی اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے،
اور صلاح الدین کی فوجیں باہر سے صلیبیوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں۔ یہ ایک عجیب اور تھکا دینے والی جنگ تھی، جہاں بیماری اور بھوک تلوار سے زیادہ جانیں لے رہی تھی۔ رچرڈ اور فلپ کی آمد نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ وہ اپنے ساتھ جدید ترین منجنیقے اور تازہ دم فوجی لائے تھے۔ صلاح الدین کی کوششوں کے باوجود ڈٹا ہوا عکا کا مسلم گریجن مزید مقابلہ نہ کر سکا۔ شہر نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن فتح کے بعد جو ہوا وہ رچرڈ کے کیریئر پر ایک سیاہ دھبہ ہے۔ قیدیوں کے تبادلے اور تاوان پر ہونے والے مذاکرات میں تاخیر پر رچرڈ شیر دل نے اپنا صبر کھو دیا۔ اس نے شہر کے باہر صلاح الدین کی فوج کے سامنے مسلمان قیدیوں بشمول عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ یہ اعلان جنگ تھا کہ یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہوگی۔ عکا کی فتح کے فوراً بعد بادشاہ فلپ رچرڈ سے اپنے اختلافات اور خراب صحت کا بہانہ بنا کر فرانس واپس لوٹ گیا۔ اب مقدس سرزمین کا مستقبل صرف دو آدمیوں کے کندھوں پر تھا، رچرڈ دی لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی، تاریخ کے دو سب سے بڑے نام، دو مختلف تہذیبوں کے علمبردار، اب آمنے سامنے تھے۔ رچرڈ کا ہدف یروشلم تھا۔ اس نے اپنی فوج کو سخت نظم و ضبط کے ساتھ ساحل کے ساتھ جنوب کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین کی حکمت عملی شاندار تھی۔ اس نے گوریلا جنگ شروع کی۔ اس کے تیز رفتار گھڑ سوار دستے صلیبی فوج پر پے در پہ حملے کرتے، انہیں ہراساں کرتے، اور صحرا کی گرمی ان کا کام تمام کر رہی تھی۔ ارسوف کی جنگ میں صلاح الدین کے مسلسل حملوں سے صلیبی فوج کا نظم و ضبط ٹوٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ فوج بکھرتی، رچرڈ نے فیصلہ کن جوابی حملے کا حکم دیا۔ یہ ایک شدید اور خونریز لڑائی تھی۔ رچرڈ، جو خود صف اول میں لڑ رہا تھا، نے صلاح الدین کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صلاح الدین کے کیریئر کی ایک بڑی میدانی شکست تھی۔ رچرڈ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بہترین فوجی کمانڈر ہے۔ صلیبیوں کے حوصلے بلند تھے، یروشلم اب زیادہ دور نہیں تھا۔ رچرڈ یروشلم سے صرف چند میل دور ایک مقام تک پہنچ گیا، لیکن یہاں اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لن وبوقوف نتا۔ وہ جانتا تھا کہ سردی اور بارش میں اس کی فوج تھک چکی ہے۔ صلاح الدین نے یروشلم کے ارد گرد کے تمام کنووں میں زہر ملا دیا تھا اور رسد کے راستے کاٹ دیے تھے۔ رچرڈ جانتا تھا کہ اگر وہ شہر فتح کر بھی لے تو وہ اسے صلاح الدین کی جوابی کارروائی کے سامنے زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھا جہاں سے یروشلم نظر آتا تھا، تو اس نے اپنی ڈھال سے آنکھیں ڈھانپ لے اور کہا، اے خدا، مجھے اس شہر کو دیکھنے کے قابل نہ بنا جسے میں آزاد نہیں کر سکتا۔ اس نے 2 بار یروشلم پر چڑھائی کی کوشش کی، اور دونوں بار اسے رسد کی کمی اور صلاح الدین کی مضبوط مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ دون فرقت۔ رچرڈ کو انگلستان سے خبریں مل رہی تھیں کہ اس کا بھائی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ صلاح الدین کی سلطنت بھی مسلسل جنگ سے معاشی طور پر نڈھال تھی۔ اس جنگ کے دوران ان 2 عظیم دشمنوں کے درمیان ایک عجیب احترام کا رشتہ قائم ہوا۔ ایک موقع پر جب ارسوف کی جنگ میں رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین نے اسے تحفے میں 2 تازہ دم گھوڑے بھجوائے، یہ کہتے ہوئے کہ اتنا عظیم بادشاہ پیدل لڑتا اچھا نہیں لگتا۔ صلح رمل اتفاق اسجوت تا۔ یروشلم مسلمانوں کے پاس رہے گا، لیکن عیسائی زائرین کو اجازت ہوگی کہ وہ غیر مسلح ہو کر شہر میں اپنی عبادات کے لیے آ سکے۔ صلیبیوں کو ساحل کی ایک پٹی رکھنے کی اجازت مل گئی۔ رچرڈ شیر دل یروشلم کو دیکھے بغیر مقدس سرزمین سے واپس چلا گیا۔ وہ کبھی صلاح الدین سے ذاتی طور پر نہیں ملا۔ تیسری صلیبی جنگ اپنے بنیادی مقصد یعنی یروشلم کی فتح میں ناکام رہی۔ اس جنگ کے صرف 6 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ وہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم ہیرو کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ تیسری صلیبی جنگ اگرچہ فوجی طور پر بے نتیجہ رہی، لیکن تاریخ میں ہمیشہ 2 عظیم ترین جرنیلوں رچرڈ شیر دل اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان شجاعت، بہادری اور باہمی احترام کی لازوال داستان کے طور پر زندہ رہے گی۔